دوسری سمت نکلنے والی کھڑکی سے اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اس کے سامنے زیر تعمیر بلڈنگ میں پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے یہاں بھی ایک تالاب بنایا گیا تھا، جس کے اوپر ایک ٹربائن نصب تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ اس مشین کے ذریعے زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ جمشید اس مشین کو چلانے کا خطرہ تو مول نہیں لے سکتا تھا، لیکن تالاب کی موجودگی اس کے لیے غنیمت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور پھر کسی طرح پنجوں پر چل کر گراؤنڈ فلور پر آ گیا۔ گراؤنڈ فلور کے ایک زیر تعمیر کمرے پر باہر گھی کا ایک خالی ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہی ڈبہ اٹھا لیا اور اس انداز سے تالاب تک پہنچا کہ بہت دور سے بھی کوئی اس کی موجودگی کا احساس نہ کر سکے۔ تالاب کے پانی کی رنگت تو قدرے سبز تھی، لیکن جمشید نے جیسے ہی اس میں ہاتھ ڈالا فوراً ہاتھ باہر نکال لیا۔ اسے یوں لگا جیسے غلطی سے اس نے کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال لیا ہو۔ اتنا گرم پانی پینے کا مطلب زبان سے معدے تک راستے میں آنے والی ہر شے کو جلا کر راحت کر دینے کے سوا اور کیا تھا۔ یہاں رک کر شام تک وہ پانی ٹھنڈا ہونے کا انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جمشید نے گھی کے خالی ڈبے کو پانی سے بھرا اور اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا۔ سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا۔ زیر تعمیر بلڈنگ کے در و دیوار جھلستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے ایک قدرے سایہ دار جگہ دکھائی دی، وہاں پانی کا ڈبہ رکھ دیا اور خود لکڑی کی ایک پٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ خیریت گزاری کہ اس کے جسم پر رات کی باغ دوڑ سے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، ورنہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ آدھے گھنٹے تک وہ اپنے سر کی باتیں یاد کر کے دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا۔ اس کے بعد پیاس کے ہاتھوں بے قابو ہو کر اس نے پانی کو ہاتھ لگایا تو اس کی تپش قریباً ختم ہو چکی تھی۔ اگر اس میں کوئی جراثیم بھی تھے تو وہ پانی ابلنے سے مر چکے تھے۔ کیپٹن جمشید، تم اس وقت صحت عامہ کے اصولوں کے عین مطابق صاف ستھرا جراثیم سے پاک ابلا ہوا پانی پی رہے ہو، اس نے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ہنس دیا۔ پانی اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے اپنے حلق میں اتارا تھا۔ بچ جانے والے پانی سے اس نے اپنا منہ دھویا اور دوبارہ ایک ڈبہ بھر کر وہیں لا کر رکھ دیا۔ اب اسے اپنے آپ سے ایک طویل جنگ لڑنی تھی۔ کیا وہ یہیں سے واپس لوٹ جائے؟ وہ حالت جنگ میں نہیں، غلطی سے سرحد پار کر کے اس طرف آ گیا ہے۔ کمانڈر کی طرف سے بھی اسے یہی مشورہ ملتا کہ ان حالات میں بہترین عمل یہی ہے کہ وہ اپنی جان بچا کر واپس لوٹ آئے۔ وہ کسی مشن پر یہاں نہیں آیا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے وہ ٹرک دیکھے تھے جس میں تخریب کار سوار تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس مصنوعی جنگل میں ان تخریب کاروں کا تربیتی مرکز ہے، جہاں اس کے ملک کے آستینوں کے سانپ تربیت پا کر پاکستان کے بے زبان شہریوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔ یہاں وہ لوگ موجود تھے جنہیں گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا اس کا فرض تھا۔ وہ پچھلے 2-3 ماہ سے اور کیا کر رہا تھا؟ اس سرحدی علاقے میں FIU کے انچارج آفیسر کی حیثیت سے اس کی اور کیا ذمہ داریاں تھیں؟ اسے سولجر کیوں بنایا گیا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ اپنے ملک کی تباہی کا ملک دشمنوں کے ہاتھوں تماشا دیکھتا رہے اور ادھر سے آنے والے ملک دشمنوں کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کر دے، تاکہ عدالتی نظام کے ذریعے طویل مقدمے بازی کے بعد انہیں سزا مل جائے؟ اور اس بات کی بھی کیا ضمانت تھی کہ انہیں سزا ملتی؟ اس ملک میں تو ہر شے برائے فروخت موجود تھی، اور ان تخریب کاروں کی پشت پناہی کرنے والے بہت سے دیگر چیزوں کی طرح انصاف کو بھی کبھی کبھی خرید لیا کرتے تھے۔ ان کی دن رات کی محنتیں اکثر سیاسی مکر و فریب کی بھینٹ چڑھ جایا کرتی تھیں۔ حکومت اور تخریب کاروں کے پشت پناہوں کے درمیان کوئی بھی سیاسی سودے بازی ہو جاتی، تخریب کاروں کو بے گناہ قرار دے کر جیلوں سے رہا کر دیا جاتا اور دوبارہ سرگرم عمل ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا یہاں ہو رہا تھا۔ پھر یہ بھی تو تھا کہ دشمن نے انہیں متعدد مرتبہ بغیر کسی وجہ کے ہارٹ پرسوٹ یعنی تخریب کاروں کے تعاقب میں بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ کیا ہارٹ پرسوٹ کا حق بھی صرف ان کے دشمن کو ہے؟ وہ کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ اپنے ملک میں تخریب کاری پھیلانے والوں کے ٹھکانے کو تباہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا ٹارگٹ تو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیپٹن جمشید، تمہیں قدرت نے کسی خاص مشن پر یہاں بھیجا ہے۔ تم اتنے بے وقوف نہیں ہو کہ راستہ بھول جاؤ۔ تمہارا ملاپ، ٹارچ جلانا اور دشمن کے ہتھے چڑھنا سب مشیت ایزدی ہے۔ شاید مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ شاید پاکستان کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں دشمن کے سودائے ہوئے ان تخریب کاروں کے ہاتھوں بے بسی کی موت ملنے والوں کے پیاروں کی دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہیں، اور شاید اب قدرت ان انسان نما بھیڑیوں کو اس کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچانا چاہتی ہو۔ کسی نادیدہ قوت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، لبیک اللہم لبیک۔ اس نے اللہ عز و جل کے اس فیصلے پر آمنن صدقن کہا، اور دوسرے لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سورج کے بطن سے خارج ہونے والی ساری توانائیاں دھوپ کی طرح اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی ہوں۔ وہ نہتا تھا
اس کے پاس تو اپنا سروس ریوالور بھی نہیں رہا تھا، لیکن جذبہ ایمانی موجود تھا، کمٹمنٹ موجود تھی۔ وہ کمانڈو تھا، پاکستانی فوج کا مایہ ناز کمانڈو، عالم اسلام کا فخر۔ اس کی تربیت عام فوج سے ہٹ کر کی گئی تھی۔ وہ خاص تھا، SSG یعنی اسپیشل سروس گروپ۔ اس کو خالی ہاتھوں دشمن سے نمٹنے کی تربیت دی گئی تھی، اور آج امتحان کی گھڑی آ گئی تھی۔ اسے ثابت کرنا تھا کہ اس کے افسران نے قوم کے خون پیسے کی جو کمائی اس پر بطور خاص صرف کی تھی، اور اس سے جو توقعات وابستہ کی تھی، وہ ان پر پورا اتر سکتا ہے۔ ہارٹ پر شوٹ ہوگا، اس نے زیر لب دہرایا۔ اگر تم اپنے تخریب کار میرے ملک میں داخل کرو گے تو میں دنیا کے آخری کونے تک تمہارا تعاقب کروں گا۔ اس نے اپنا عزم دہرایا تھا۔ سب پہر تک کا وقت اس نے یہاں اسی طرح گزارا۔ اس درمیان اس نے پانی کا دوسرا ڈبہ بھی ختم کر لیا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ سامنے والی کالونی کو جانے والے راستوں کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ پہلے تو اس سائیکلوں کی کچھ ٹریفک تھی، ایک دو مرتبہ جیپیں اور ٹرک بھی وہاں سے گزرے تھے، لیکن اب کچھ نہیں تھا۔ سڑک پر سورج آگ برسا رہا تھا اور کالونی کے مکین اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے تھے۔ اس موقع کو اس نے قدرے غنیمت جانا۔ اپنے کپڑوں پر چوری کی ہوئی BSF کے کسی حوالدار کی وردی زیبتن کی اور دبے قدموں نیچے اترایا۔ اس حالت میں کوئی اسے دور سے دیکھتا تو مقامی سمجھتا، کیونکہ عموماً یہاں ڈیوٹی سے آنے اور جانے والے ہی دکھائی دیا کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت ضروری کام سے آیا ہو یا واپس جا رہا ہو۔ سر جھکائے BSF کے انداز میں قدم رکھتا وہ کالونی کی طرف جا رہا تھا، جس کے باہر سرو شیشم کے درختوں کی قطاریں لگا کر وہاں گرمی کی تپش قدرے کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ زیادہ تر مکانات ایک منزلہ تھے۔ کسی کوارٹر کی چھت پر برآمدہ بنا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ہر کوارٹر کی پشت سے ایک پائپ نیچے اترتا دکھائی دے رہا تھا، جس سے شاید بارش کا پانی نیچے گرتا تھا۔ کوارٹروں کی پشت پر اتنی بڑی بڑی خضرو جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی، جس کی اونچائی کہیں کہیں ان امکانات کی چھتوں کو چھوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تمام کالونی کی کھڑکیاں اس طرف کو کھلتی تھیں، لیکن اس طرف کھڑکی شاید کوئی نہیں کھولتا ہوگا۔ اس کی ایک وجہ تو یہاں کی گندگی تھی، اور دوسری وجہ اس طرف سے پڑنے والی سورج کی سیدھی روشنی۔ جمشید اب اسی سڑک کے نزدیک پہنچ چکا تھا، جس کے دوسری طرف ان کانوں کی پشت تھی، جس کے راستے اس نے اندر داخل ہونا تھا۔ سڑک اس نے تیزی سے عبور کی اور اب درختوں کے سلسلے میں داخل ہو رہا تھا، جب اچانک وہ چونکا۔ اس کے حساس کانوں سے کسی جیپ کی آواز ٹکرائی تھی۔ سنسان سڑک پر کوئی جیپ بڑی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ جمشید نے بمشکل چند سیکنڈ میں خود کو اس طرح جھاڑیوں میں چھپا لیا کہ اب وہ اپنی جھاڑیوں کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ ان میں جھاڑیوں میں چھپے ہوئے اس نے ایک جیپ کو برق رفتاری سے آگے نکلتے دیکھا۔ اس سڑک کا اختتام بھی کالونی پر ہوتا تھا، پھر آغاز بھی وہی تھا۔ یہ سڑک کالونی کی پشت سے گھوم کر اس کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ سڑک کے آخری سرے سے اس نے جیپ کو بائیں طرف گھومتے دیکھا تو یہی اندازہ لگایا کہ وہ شاید کالونی میں کسی کام سے آئی ہوگی۔ جمشید اپنے سامنے سے گزرنے کے بعد اب وہ اپنے نزدیکی کوارٹر کی پشت پر پہنچ چکا تھا، جس کی کھلی کھڑکی پر موجود بھاری پردوں کے پیچھے سے نسوانی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دو عورتیں آپس میں بحث کر رہی ہیں، ایک ادھیڑ عمر کی اور ایک قدرے جوان عورت کی آواز بھی تھی۔ جمشید ان کی شکل تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ان کی آوازیں بخوبی سن سکتا تھا۔ میں نے کھانا پروس دیا ہے، بھگوان جانے کس جرم کی سزا مل رہی ہے مجھے، ہر جگہ شرمندہ ہونے پڑتا ہے، نہ جانے بھائی صاحب کیا سوچیں گے، نوجوان عورت نے کہا۔ ارے او ماں بیٹی آ جائے گا، نوکری ایسی ہے بیچارے کی، دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ بوڑھی عورت نے، جو شاید اوما کی ماں تھی، اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ جانے دیجیے ماتا جی، آپ کی انہی باتوں نے ان کا دماغ خراب کر رکھا ہے، بھگوان جانے آپ کو ان میں کیا دکھائی دیتا ہے، یہاں جنگل میں لا کر ڈال دیا ہے سارا دن دھوپ میں جلنے کے لیے، اوما دیوی نے روحان سی آواز میں کہا تھا۔ اچانک ہی جیپ کی زوردار بریکوں کی آواز سنائی دی۔ یہ شاید وہی جیپ تھی جو تیز رفتاری سے ابھی اس کے نزدیک سے گزر کر گئی تھی۔ لو آ گئے مہاراج، اسے اوما کی جلی کٹی آواز سنائی دی۔ جے ہند، اچانک ایک گونجدار آواز سنائی دی۔ یہاں کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی جو آپ کو جے ہند یاد آ رہا ہے، اوما نے اس کے جواب میں کہا۔ بھائی مہاتما یدھ تو چل رہا ہے، اس کے غالباً خامن نے جواب دیا تھا۔ ارے بیٹا جانے بھی دو، بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ موسی جی क्षमा کیجیے، آج رات ہیڈ کوارٹر میں ایمرجنسی ہو گئی تھی اور سب لوگوں کو سٹینڈ بائی رہنا پڑا۔ میں تو اب بھی بڑی منت سماجت سے اجازت لے کر آیا ہوں، آئیے آپ لوگوں کو چھوڑا ہوں، مردانہ آواز سنائی دی۔ بیٹا کھانا پروس دیا ہے، کھا لو پھر چلتے ہیں، بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ ارے موسی جی، گاڑی کی روانگی میں صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے اور یہاں سے اسٹیشن تک کا فاصلہ بھی آدھے گھنٹے کا ہوگا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہہ دیا ہے گاڑی کو روکے رکھے، کھانا مانا چھوڑ دیں، اب ٹرین نکل گئی تو پھر کل ہی واپس آئے گی۔
اوما نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اٹھانے کی آواز سنائی دی۔ عورت ابھی تک بولے جا رہی تھی۔ کیپٹن جمشید کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ اوما شاید اسی انسپکٹر کی بیوی ہے جو ابھی جیپ کے ذریعے پہنچا تھا۔ اس نے پہلی گاڑی سے ان لوگوں کو کسی دوسرے شہر روانہ کرنا تھا، لیکن وہ بیچارہ تو خطرناک گھسپیٹھی کو تلاش کر رہا تھا۔ یہاں کیسے آتا؟ بہرحال اب شاید دوسری لوئر اسٹیشن پر آنے والی آخری گاڑی کے ذریعے وہ انہیں بھیج رہا تھا، اور خود اسے ایمرجنسی کی وجہ سے اب 2-3 روز تک پوسٹ پر ہی رہنا تھا۔ سارا ڈرامہ بمشکل 3-4 منٹ میں ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر جیپ کے سلف نے زور سے انجن کو گھمایا اور جیپ چل پڑی۔ وہاں پھر موت جیسا سناٹا چھا گیا تھا۔ قدرت نے شاید اس کی حالت پر رحم کر کے اس کے لیے اس گھر کو خالی کروا دیا تھا۔ 3-4 منٹ بعد ہی وہ پائپ کے راستے بلی کی طرح مکان کی چھت پر چڑھ گیا، اور پھر اوپر کی چھت سے ملحقہ سیڑھیوں کے راستے نیچے صحن میں اتر آیا تھا۔ اپنے کوارٹر کے مین گیٹ کو انہوں نے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ اندر کے دونوں کمرے اور دونوں سٹور روم کو صرف کنڈی لگا کر بند کیا گیا تھا۔ شاید یہاں چوری کا کوئی تصور نہیں تھا، یا پھر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی چھت کے راستے اندر آ جائے۔ اطمینان سے دروازہ کھول کر وہ اس کمرے میں چلا گیا جس کی کھڑکی سے اندر ہونے والی مہابھارت سن رہا تھا۔ جانے والے واقعی بہت جلدی میں دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے گرم گرم کھانا جوں کا توں فریج میں رکھ دیا۔ جمشید نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے پہلے وہاں کونے میں دھرے پیڈسٹل فین کا بٹن دبا کر اپنا پسینہ خشک کیا، پھر فریج میں رکھی تمام بوتلیں یکے بعد دیگرے خالی کرتا چلا گیا، جس کے بعد وہ تازہ کھانے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اپنی دانست میں وہ اگلے 24 گھنٹے کے لیے اونٹ کی طرح اپنی کوہان میں پانی اور معدے میں کھانا جمع کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک وہ اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہا، جس کے بعد اس نے دوسرے کمرے کا رخ کیا جو شاید ان کی خوابگاہ تھی۔ یہاں ایک وارڈروب میں ترتیب سے انسپکٹر کی وردیاں استری کرنے کے بعد ہینگر سے لٹکائی گئی تھیں، جبکہ سنگھار میز پر اس کے سارے میڈلز اور سٹارز رکھے ہوئے تھے۔ سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے سراپے کا جائزہ لیا، پھر اچانک کسی برقی عمل کتابیں ملحقہ باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ 15 منٹ بعد باتھ روم سے باہر آیا تو اس نے نہ صرف تازہ شیو کی ہوئی تھی بلکہ جسم پر انسپکٹر BSF کی وردی بما ریوالور کے سجائی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ اسے اس گھر سے ملا تھا۔ اپنے جسم پر موجود تمام کپڑے اس نے احتیاط سے اس گھر کے ایک سٹور میں ایسی جگہ چھپا دیے تھے جہاں شاید یہاں کے مکینوں کو 2-3 ماہ بعد ہی جانے کا خیال آتا۔ اب وہ خوابگاہ کے بیڈ روم پر ٹیک لگائے آمدہ حالت کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ سورج جب مغرب کی سمت اپنے سفر کا آغاز کرنے لگا تھا، کالونی کی زندگی بیدار ہو رہی تھی۔ دھوپ اور گرمی کے خوف سے اپنے گھروں میں سمٹے لوگ باہر آ رہے تھے، اور ان لمحات میں جب بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز اور آرمی کے خاص یونٹ کے جوان وہاں سے 15-20 کلومیٹر دور دیہاتوں، کھیتوں اور بیرکوں کی خاک چھانتے پھر رہے تھے، وہ BSF کے انسپکٹر کے گھر میں نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے مشن کی کامیابی کی دعا مانگنے کے بعد اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ اس کی گھڑی بھارتی وقت کے مطابق شام کے 6 بجا رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہاں جوانوں کی ڈیوٹیاں بدلنے والی ہیں، اور یہی وقت تھا جس میں وہ آسانی سے کسی بھی طرف سلپ ہو سکتا تھا۔ جس راستے سے وہ واپس آیا تھا، اس راستے چھت پر چڑھ کر اس نے سامنے نظریں دوڑائیں۔ دور دور تک کوئی ذی نفس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کا نام لے کر وہ نیچے آ گیا اور تیزی سے سڑک عبور کر لی۔ اب اس نے زیر تعمیر عمارت کا راستہ چھوڑ دیا تھا اور مصنوعی جنگل کے ساتھ ساتھ جانے والی سڑک کے کنارے موجود بڑی بڑی خودرو جنگلی گھاس میں داخل ہو چکا تھا۔ اس گھاس کا سلسلہ جنگل تک پھیلا ہوا تھا۔ راستے میں کہیں کہیں تھوڑا سا قطعہ اراضی خالی دکھائی دیتا تھا جہاں سے جھاڑیاں سر اٹھاتی نظر آتی۔ کمر کے بل جھک کر وہ جنگل کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس سے بمشکل 10-12 گز کے فاصلے پر سڑک پر سائیکلوں پر BSF کے جوان آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اپنی ڈیوٹی آف کر کے آئے تھے اور وہ بھی تھے جو اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ مصنوعی جنگل کا آغاز ہو گیا تھا۔ سڑک جنگل میں داخل ہو رہی تھی، لیکن اس نے اب سڑک سے ہٹ کر گھوم کر کوئی مناسب جگہ دیکھنے کے بعد ہی اگلا لایا عمل طے کرنا تھا۔ سورج اب سامنے درختوں کی اوٹ میں اتر گیا تھا اور سرخی مائل روشنی کی لمبی لکیر چاروں طرف پھیل چکی تھی، لیکن جنگل پر ملکجا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گو کہ اتنی روشنی باقی تھی جس میں یہاں کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نیم دائرے میں لگے جنگلی درختوں اور گھاس کے گھنے سلسلے میں اب وہ تقریباً 1.5 فرلانگ کا فاصلہ طے کر چکا تھا جب اچانک کانٹے دار تار نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ کانٹے دار تار یہاں بچھائی ضرور گئی تھی، لیکن زیادہ نہیں۔ اپنی تربیت کے بل پر اس نے آسانی سے یہ سلسلہ پار کر لیا۔ اب وہ اونچی نیچی اور قدرے ناہموار جگہ پر چل رہا تھا۔
یہ شاید قدرتی شکست ریخت کا نتیجہ تھا۔ جلد ہی گھنے درختوں سے اسے کمروں کی ایک قطار جھانکتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی راکٹ لانچر کے فائر کا زبردست دھماکہ ہوا اور وہ کسی لاشعوری عمل کے تحت زمین سے چپک کر لیٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی LMG اور پھر دوسرے خودکار اسلحے کی فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کیپٹن جمشید نے زمین پر لیٹے لیٹے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس سے کچھ فاصلے پر نظر آنے والی ان بیرکوں کے آگے شاید وہ لوگ کوئی مشق کر رہے ہیں۔ یہ اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس اطمینان کے بعد کہ ارد گرد کوئی گارڈ موجود نہیں، وہ قریباً بھاگتا ہوا بیرکوں کی پشت پر پہنچ گیا۔ بیرکیں 10-15 سال پہلے کی تعمیر شدہ دکھائی دے رہی تھیں۔ شاید پہلے انہیں اور کسی مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اب تو ان سے ملحقہ درختوں نے انہیں اس طرح اپنے اندر چھپا لیا تھا کہ وہ انہی کا حصہ معلوم ہو رہی تھیں۔ درختوں کی شاخوں کے اتنے ڈھیر بیرکوں کی چھتوں پر پڑے ہوئے تھے کہ اس میں فوج کی ایک کمپنی آسانی سے چھپ سکتی تھی۔ ان لوگوں نے شاید یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی اس طرف سے بھی کوئی بلا ان پر نازل ہو سکتی ہے۔ فائرنگ کی آوازیں جاری تھیں جب اس نے بندر کی طرح ایک درخت پر چھلانگ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شاخوں کے رستے بیرک کی چھت پر پہنچ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اچانک ہی مکمل میدان جنگ آ گیا تھا۔ 3-4 کنال سے بڑے ہموار قطع اراضی میں مختلف جگہ ریت کی بوریوں کے پیچھے دیواروں پر وہ لوگ فائرنگ کی مشق کروا رہے تھے۔ ایک کونے میں ایک نوجوان کو کاندھے سے لگا کر راکٹ لانچر چلانے کی تربیت دی جا رہی تھی، جیسے تربیت یافتہ فوجیوں سے کروائی جاتی ہے۔ وہ فائرنگ کرتے کرتے اچانک ایک طرف گرتے، پھر کلا بازی کھا کر دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوتے اور ٹارگٹ پر فائرنگ شروع کر دیتے۔ اچانک ہی فائرنگ کی آوازیں رک گئیں۔ ان کے 10-12 انسٹرکٹرز انہیں کچھ کہہ رہے تھے جس کی اسے یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے دیکھا وہاں موجود 10 سے 15 کے درمیان زیر تربیت تخریب کاروں نے اب ایک سمت جدھر بیرکیں بنی ہوئی تھیں اکٹھے ہونا شروع کر دیا تھا۔ اب ایک نیا تماشا شروع ہونے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا بھارتی فوج کی وردی میں ملبوس کچھ جوانوں نے سامنے 2-3 کنال کے ایریا میں ڈمیاں رکھنی شروع کر دیں۔ یہ لکڑی کی ڈمیاں تھیں، جس کے بعد کسی نے دستی مائکرو فون پر چلا کر الرٹ کا سگنل دیا، جس کے ساتھ ہی زور سے اسٹارٹ کی آواز سنائی دی۔ کیپٹن جمشید کے دائیں ہاتھ سے ایک سفید رنگ کی کار تیزی سے برآمد ہوئی، جس کے دائیں سمت والی کھڑکیوں سے 2 نوجوان اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ کار تیز رفتاری سے گزرتی چلی گئی اور ڈمیاں گرتی چلی گئیں۔ بالآخر دوسرے سرے پر جا کر کار رک گئی، جس کے ساتھ ہی اس کے پہیے چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ شاید ڈرائیور نے بہت تیزی سے موڑ کاٹا تھا۔ اب دوسری سمت سے لوگ فائرنگ کر رہے تھے۔ کار جس طرح آئی تھی اس طرح پلک جھپکتے غائب ہو گئی۔ ویل ڈن! کسی نے مائکرو فون پر چلا کر انہیں داد دی۔ کیپٹن جمشید کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کون لوگ ہیں، انہیں کیا بتایا اور سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے ملک میں ایسی ہی سفید رنگ کی پراسرار کاروں سے بالکل اسی انداز میں فائرنگ کے واقعات روزانہ کا معمول بن چکے تھے، جس میں اب تک سینکڑوں بے گناہوں کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اب انہوں نے میدان میں سرچ لائٹ روشن کر لی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے درختوں کے ایسے ہی جھنڈ میں 2 بڑے بڑے کمرے موجود تھے۔ بھارتی فوج کے جوانوں نے وہاں موجود RPG یعنی راکٹ لانچر اور آٹومیٹک رائفلیں وغیرہ جو انہوں نے ایک کمرے میں رکھ دیں، اور اب دوسرے کمرے سے 3-4 جوان کچھ سامان اٹھا کر باہر آ گئے۔ اب انہوں نے وہاں 3-4 اور ڈمیاں فاصلے پر رکھ دیں جن سے وہ بارود باندھ رہے تھے۔ شاید انہیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ بھارتی انٹیلیجنس کے انسٹرکٹروں نے ان نوجوانوں سے میگنیٹ کی طرح لوہے سے چپک جانے والے تباہ کن ایکسپلوسیو لوہے کے ان ڈھانچوں پر تیزی سے نصب کروائے، اور اب وہ بھاگتے ہوئے انہی درختوں میں چھپ رہے تھے۔ یہ شاید دھماکے سے گاڑیوں اور عمارتوں کو تباہ کرنے کی تربیت تھی۔ ان نوجوانوں کو ریموٹ کنٹرول بم چلانے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ مائکرو فون پر ریڈی کی آواز سنائی دی، جس کے ساتھ ہی زور سے کسی نے اوکے کہا۔ گو! مائکرو فون پر کوئی دوبارہ چلایا اور ایک کار تیزی سے دوبارہ نمودار ہوئی۔ جمشید نے دیکھا جیسے جیسے وہ کار ایک ڈمی کے نزدیک سے گزرتی، اس کے ساتھ اس ڈمی کو زیر تربیت تخریب کار دھماکے سے اڑا دیتے۔ اس طرح انہیں موونگ ٹارگٹ ہٹ کرنے کی مشق کروائی جا رہی تھی۔ اس کھیل کا ڈراپ سین بڑا ہی اندوہناک تھا۔ اس نے دیکھا ایک نوجوان کو 3-4 بھارتی سرمے کہیں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ وہ نوجوان ان کے آگے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ڈال کر معافیا مانگ رہا تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ان کے تخریب کاروں میں موجود کوئی غدار ہے۔ جمشید کو علم تھا کہ ایک مرتبہ بھارتی کیمپ میں پہنچنے والے کسی بھی تخریب کار پر اگر ان لوگوں کو معمولی سا بھی شک ہو جاتا کہ وہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا۔ انہوں نے چیختے چلاتے اس بدقسمت تخریب کار کو میدان میں گڑے ایک لکڑی کے کھمبے سے باندھ دیا، جس کے بعد کا منظر بڑا ہی لرزا دینے والا تھا۔
سرچ لائٹ کی تیز روشنیوں میں اس نے جینز جیکٹ میں ملبوس ایک لڑکی اور ایک لمبے لمبے بالوں والے شخص کو شاید ان بیرکوں میں موجود کسی کمرے سے برآمد ہوتے دیکھا تھا۔